الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو ساری مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد سلم۔ پہلا میرا معروضہ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی مسلمانوں میں اتحاد میں ہے۔ قرآن میں آیا تفرقہ مت ڈالو، مل کے رہنا۔ اپنی بات ہے، اختلاف صحابہ میں ہوا ہے، ائمہ میں ہوا ہے، دشمنی، نفرت، جھگڑا شیطانی چکر ہے۔ اللہ کی رضامندی اتحاد خلوص محبت میں، جماعت سے بولو نماز، صوفہ آپ ہمیں دیا کرو محبت بڑھے گی، سلام پھیلاؤ محبت بڑھے گی، مسافیہ کیا کرو دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف میں شدت نہیں ہونا، نفرت نہیں ہونا، دشمنی نہیں ہونا ہے۔ اب وہ کتابی میں آئی اتحاد پہ فری ہے، تفسیر کا ایک پارہ اور 3 کتابیں وہ فری بات بیان کی آپ لے سکتے ہیں۔ چند کتابیں آئی ہیں وہ فری میں آپ کو، ایک کتاب تاج العروض، 3 کتابیں آپ لے سکتے ہیں، بات بیان کی۔ تو میں جو ہے اللہ کی عجیب حکمت ہے، اس کے کمالات، اس کے حکمتیں وہ جانتا ہے۔ مخلوق کو پیدا کیا، ابن کثیر تفسیر امام میں لکھے ہیں کتاب میں قصۃ الخلق میں کہ شیطان کو جو چھوٹ دی گئی ہے اس سے انسان کا امتحان مقصود ہے، انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ قرآن میں بار بار آیا ہے، خلیفہ ہے، سب ہے، آزمائش بھی ہے، تاکید سے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ذریعے آزمائش۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تنگی میں پیدا کیا ہے، پیدائش سے موت تک آزمائش ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے آرام و راحت کو جنت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ دنیا میں ڈھونڈتے کیسے ملے گا، کبھی نہ کتنا کرو، کروڑ پتی ہے، پریشانی، بخار، ایکسیڈنٹ، بیماریاں، بالکل چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ وہاں پر، وہاں بڑھاپا نہیں ہے، موت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، ہر نعمت ہے۔ چنانچہ حضور کی احادیث اشارہ ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی ہے، کروڑوں سال کے بعد بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آیا بے شمار، پورے مومن جنت میں جانے کے بعد تو کافر جو رہے شرک کفر میں مرے دوزخ میں، جب دیوار ہوگی ادھر جنتی ادھر دوزخی،
فرشتے موت کو دیوار پر وائٹ سفید دمبے کی شکل لائیں گے، اے جنتیو یہ موت ہے، اے دوزخیو یہ موت ہے، آج موت کو ذبح کر دیا جائے۔ اب تم کو موت نہیں ہے کبھی، یہ سن کر جنت کی خوشی بہت بڑھ جائے گی۔ جوانی عائشہ موت نہیں، دوزخی واقع پڑ جائے گا۔ تو مگر یہ امتحانات ہیں، جتنی نعمتیں دی گئی ان میں امتحان ہے، بغیر پیسے کے گزرتا نہیں، ہر آدمی پڑھا اسی میں امتحان ہے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا پیسہ عورت آزمائش، عورت ماں بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بیوی بھی یہ نعمت ہے، بیٹی۔ فرمایا کہ سکانے بچوں دنیا سے بچوں عورت سے، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت آزمائش، نعمت بھی ہے آزمائش بھی ہے، اولاد نعمت بھی آزمائش۔ خلاصہ یہ ہے کہ آزمائش گرے میں تو مگر اللہ کا انعام پہ انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو، شیطان کو مہلت بھی دی، ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ آج قرآن سے آپ سنتے رہتے ہیں کتنے گناہ ہو جائیں، سکرات موت طاری ہونے سے پہلے ہی سچے دل سے تڑپ کے معافی مانگے تو کتنے گناہ کرو معاف۔ آپ کو جانتے ہیں مسلمان مومن ہے، ایک 90 سال کا کافر ہندو ہے، کافر بت پرست، سب سے بڑا گناہ کیا؟ کفر شرک۔ آج خیال آیا کہ اب تو غلط کرا، میں بنایا پتلا پوجا کرا، یہ غلط، مسلمان صحیح ہوتے ایک اللہ ہے، اب نہیں کروں گا۔ آیا مسیح حضرت کلمہ پکڑ، ہاتھ پکڑا، میرے کو کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ، اب نہیں کروں گا، میں توبہ کر لیا، پکا ارادہ ہے۔ اتفاق سے رات میں مر گیا، کہاں جائے گا؟ جنت۔ حدیث شریف میں آیا توبہ سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے، گناہ ختم۔ اور توبہ صحیح ہونا، شریعت میں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ علم، میں جو کچھ کرا واقعی گناہ کیا ہوں۔ دوسرے ندامت، شرمندگی اور اللہ کی بارگاہ میں طلب ہونا، آنسو نکلنا، غلطی کرانا۔ تیسرا قصد، ارادہ، آئندہ نہیں کروں گا، دل میں ارادہ ہونا پکا، اللہ معاف کر، اب نہیں کروں گا آئندہ۔ ارادہ ضروری ہے، خالی تھپڑے مار رہے دل میں کیا ہے؟ رات ہوتی پھر لائٹ بند، شراب، صبح اٹھتے ہی پانی نہا لیے، امام پہ نماز پڑھ لیے، امام کو 500 کے نوٹ دیے، نہاری گرا دیے تو تھپڑے مار لیے، نہیں کرتا میں، معاف کر معاف کر، دل میں کیا ہے؟ رات ہوتے ہی پھر توبہ نہیں، اللہ سے دل لگی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، ارادہ پکا ہونا۔ تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے توبہ استغفار ہمارے لیے، معافی کے لیے بار بار تاکید آئی۔ سرکار ہماری حدیث سے آتا یہ ہے کہ شیطان بولا کہ یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سب کو نہ چھوڑ۔ اللہ جواب میں بولا شیطان ابلیس کو، مجھ کو اپنے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے معاف کرتا رہوں گا۔ بر معافی مانگنا، آنکھ سے آنسو نکلنا، اللہ ہم سب کو توبہ دے۔ میرا یہ واقعہ میں آگے آ رہا ہے واقعہ کہ جو سرکار کو پورے دوزخ جنت کی سیر کرائی گئی، سب مجھے آتا تو دوزخ کا جو فرشتہ مقرر ہے، ایک طبقے کو چھپا دینا تھا سرکار سے، سب دکھا کے چھپا دینا، اے دارو کا دوزخ دکھاؤ، چھپا دینا، یہ اٹھاؤ پردہ دکھاؤ، اب بتاؤ کیا ہے؟ پردہ اٹھا ہے تو کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کرے مر گئے، توبہ کر کے مرتے تو نہیں آتے تھے، روزانہ توبہ۔ حدیث میں سرکار دو علامات ہیں، اے لوگوں میں جن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے میں خود توبہ کرتا ہوں، فجر سے ظہر تک کیا غلطیاں ہم کسی قیمت ہوئی چولی، طلب کے بعد بھی مانا، ارادہ رہنا، پھر اثر میں بھی معافی مانگنا، معلوم نہیں کیوں ہوتا ہے۔ آدھی سے سکرات موت طاری ہونے تک توبہ کو بولے۔ میری باتیں آگے بڑھتا ہوں میں، تو اب یہ ہے کہ شیطان آزمائش ہے تو ہر زمانے میں بہکاتا رہا ہے،
جو روایت میں آیا تفصیلی روایت میں کہ نیک لوگ گزر گئے تو بولا کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے. قرآن سے ثابت ہے کہ نوح علیہ السلام تک پورے ایمان میں تھے, آدم علیہ السلام پورے ایمان میں, پورے مسلمان. شیطان بولا یہ بڑے نیک لوگ تھے, ان کی فوٹو بناؤ یاد آدھا ہوتی. پھر بولا کہ فوٹو سے تصور نہیں, اسٹیچو بناؤ تاکہ ایمان زیادہ ہو. وہ لوگ پوجا نہیں کرے, خالی ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. ان کے بعد 200-300 سال ان کی بات کی نظر آئی, وہ ان سے انہوں نے پوجا شروع کر دی. حدیث شریف میں آیا کہ حضور گزر تھے, بیویاں بولے یا رسول اللہ فلاں جگہ کنیسہ ہے, بہترین فوٹو لگے یہودیوں کے فوٹو, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولتے گزر کو فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی مر جاتا اس کی فوٹو لگی ہو جاتا. یہ قیامت میں بدترین مخلوق ہوگی. تو اب یاد دیکھیے آپ, اب ہدایت کے لیے ہم کو شیطان میں نہیں چھوڑا. ہر زمانے میں نبیوں, پہلے نبی جو آئے نئی شریعت کے ساتھ نوح علیہ السلام, تفصیلات بہت ہیں, کل وہ سمجھائے کرے ایمان لائے باقی کافی مرے. پھر ہود علیہ السلام پھر 200-300 سال تک ٹھیک رہے, پھر شیطان میں آیا پوجا شروع کر دی ہے. پھر ہود علیہ السلام, پھر صالح ابراہیم وغیرہ. تو یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے, انسان ضروری ہے, فرشتہ تربیت دے سکتا. تو اب ایک عام انسان بولے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ مجھ کو مقرر کیا, تو مانتا کوئی بھی مانتا. کیا بات کر رہی ہیں ہمارے پہلے بولے کہ نبی ہوں بول رہے, اللہ مقرر کرا بول رہے, کیسی بات کر رہے ہیں. تو ایسا سرٹیفکیٹ اللہ دیتا ہے کہ جو انسانی طاقت سے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. بھائی ایسا یہ نہیں کہ MBBS کی پیسے دے کے لانا ہے, بتا دیں بھلا کے لانا, ایسی صنعت دیتا اللہ تعالیٰ کہ کوئی انسان نہیں رہ سکتا. تو حالات کے لحاظ سے اللہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر مزدور تھا, ایسے موجودہ دیا جادوگر ہار گئے, بولا نہیں یہ نبی ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ نبی کو موجودہ دوا دینے والے, ایسا موجودہ دیا اللہ عیسیٰ کو کہ مردے زندہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, پیدائشی نابینا ہاتھ پھر جاتا, کوڑے ہاتھ پھر ختم. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں فساد کا زور تھا, فساد. عرب لوگ اپنے کو سمجھتے کہ ہم زمان والے ہیں, دنیا پوری گونگی ہے, بولتے تھے دنیا عجمی ہے. عجمی مانے گونگا, اتنا ہم کو اپنے بیان پہ شاعری والا میں. تو ایسا معجزہ قرآن دیا, آج تک کوئی عرب ایسا کلام ملا تھا. اس کے بعد بے شمار معجزات عطا فرمائے. اس میں ایک معجزہ معراج کا بھی ہے, واقع معراج. رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے بیت المقدس, اس زمانے میں پلین میں نہیں, وہاں پہنچنا, دستے میں قبر کے پورے حالات دیکھنا, وہاں نماز پڑھانا, پھر پورے انبیاء کا خطبہ, وہاں سے پہلا آسمان, وہاں کے عجائبات, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, آسمان, جنت, دوزخ, عرش پر پہنچے. پھر اسی وقت میں پہنچے. عقل میں کہاں سے آتا, معجزہ وہی جو عقل میں نہ ہے. ارے دنیا میں دیکھو بھائی, عقل میں نہیں آتا. اتنا املی کا بیج عقل میں آ رہا ہے, اتنا املی کا بیج, املی کا ڈالو آپ, اتنا موٹا جھاڑ بن جاتا. اللہ بنا رہا ہے. فرشتے پر ایمان ہے, ہر قوم سوائے دہریے کے یہودی بھی مانتے, عیسائی مانتے, فرشتے ہیں. زندگی بھر ساتھ ہے, آواز ہے, کچھ بھی نہیں, عقل میں نہیں آ رہا. تو اللہ کا کوئی کام بھی عقل میں نہیں آتا. مختصر یہ ہے کہ ایک معجزہ معراج کا بھی ہے. اس میں معراج کے واقعہ میں 3 باتیں اہم ہیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ تشریف لے گئے, دوسرے سوتے ہوئی جاگتی حالت میں گئے, تیسرے آپ کو اللہ کا دیدار ہوا. اس میں بھی علماء کے 2 صحابہ کے قول 2 ہیں. بعض صاحب ہیں کہ دل کی آسیدہ کلام تو وہاں سب ہوا. بی بی عائشہ کا اختلاف ہے, وہ دیدار بولے نہیں دیدار نہیں, میرا جی بات ہوئی ایک بی بی عائشہ. تمام علماء لکھے ہیں, علماء دیوبند
ابن کثیر، علامہ ابن کثیر وہ تفسیر میں دے حضرت شاہ کشمیری کی بڑے عالم ابھی انتقال ہو کہ سوائے بی بی عائشہ کے پوری امت کا اتفاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کا دیدار ہوا. حضور کے حقیقی چٹالار بھائی عبداللہ ابن عباس، بخاری شریف جلد 4، بخاری شریف جلد 4 کتاب و تفسیر، یہ آیت وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، پالا پدرا بنی اسرائیل کیا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو معراج کی رات میں جو کچھ دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. فتنہ وہی صبح ہوتے جا کے آیا تو پورے لوگ مذاق اڑائے، ارے وہاں جا کے آیا بولے محمد رات میں آسمان جا کے آیا بولے. ابو جہل بڑا دشمن تھا، صبح آتے آج کیا خبر ہے، اور یہ ہے پھر جا کے پروڈا، پھر آ جا کیا ہے میرا جی جا کے آیا. اب گیا صدیق اکبر پاس، دیکھیے ہم بولے تمہارے نبی کیا بول رہے آسمان میں جا گیا بولے ابھی بھی مانتے ہیں. اب وہ سیدھی بولے یقیناً اگر وہ بولے سچ، جب میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ روزانہ جبرائیل علیہ السلام اس عالم سے اس عالم سفلی میں آیا جایا کرتے ہیں، تو وہ اللہ جو ان کو ہلاتا ہے وہ اللہ اگر وہاں بلائے تو کھانا نہیں کھلا نہیں آتی ہے. پارا پڑھا گیا ہے ابھی پڑھے حضرت قبلہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ وہ اللہ حرم پاک ہے جو رات کے وقت اپنے بندے محمد کو رات کے وقت مسجد حرام سے اقصی لے گیا. باقی باتیں سورہ نجم میں ایک رکوع میں حضور تفصیل لگے صدر المنتہا سورہ نجم میں تفصیل اس میں میں شاٹ عرض کر رہا ہوں تھوڑا کتابیں سن لی ہیں. تو جو ہے اب سوال آپ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر حضور خواب دیکھتے تو لوگ مذاق نہیں اڑاتے تھے، اور جو ہے جاگتے گئے براق پہ، آدمی براق ہو گئے، براق پر بیٹھ کر گئے تو نیند کیسے لگی. چلو ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر سو رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے تو سوتے ہی چلے جاگتے گئے. تو اب یہاں دیکھیے یہ اختلاف ہے. بعض حضرات بولتے کہ بھائی قرآن میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی خواہش کرے، قرآن ہے اللہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ مجھ کو تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن جبل پہاڑ پہ دیکھو تجلی ڈالتے، پہاڑ پہ ڈالے تجلی دیکھتے بھی ہو چلو دیکھے بھی یہاں بولے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام اس عالم میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش کرے، اور امت پوری متعلمہ اس عالم میں کوئی شخص بھی جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. حضور اس عالم میں دیکھے، اور اس عالم میں عام مومنین بھی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے. قرآن کریم سورہ قیامت وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. صحیح بخاری حدیث قرآن کے بعد نمبر 1 بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یقیناً تم جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے. یا رسول اللہ رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں دشواری ہے؟ نہیں، ایسی سے نہیں. اور جنت کی ہر نعمت عجیب کو عقل کام نہیں کرتی، پڑھے تو کیا نعمتیں ہیں، عقل کام نہیں کرتی. جنت میں آیا کہ 8 دروازے، یہ کونے سے یہ کونے تک گھوڑے پہ آئے 40 سال. جو دیوار جو جنت میں اینٹوں کی ایک اینٹ سونے کی چاندی کی، کنگرے ہیرے، ایسے ہیرے کنگرے، ان کی روشنی سورج سے تیز. اب آدھی بات یہ ہے کہ معاملہ ہوگا حور سے ایک بار معاملہ ہوا، ہونے دے گا ایک بار معاملہ ہونے کے بعد 70 سال تک اس کی لذت محسوس کرے گی. حدیث آئی ایک جھاڑ ہے جنت میں تو گھوڑے پہ بیٹھنے جائیں گھوم لیے 100 سال گزریں گے سایہ ختم نہیں ہوگا. ہر نعمت کھاؤ دنیا کی نعمت بڑھ کر، تو اب آخر سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار.
جب جنتیوں کو اللہ پردہ اٹھائے گا تو اللہ کی دیدار میں ایسی لذت، ایسا سکون، ایسا آرام، ایسی راحت، ایسی تسکین ہوگی، جنتی جنت دے گا رہے. تو انشاءاللہ ہوگا کہ اللہ چاہا. اللہ تمام مسلمانوں کو ایمان میں خاتمہ دے، باقی سے ہم سب کو اپنا دیدار عطا کرے. ہم مستحق نہیں ہیں. اور میرے بھائی بنیاد قرآن حدیث، دین کی بنیاد قرآن حدیث. باقی واضح بات کی، قرآن حدیث میں اللہ اور رسول جو بولے وہ کرنا ہے. اپنی عقل کا کام نہیں ہے. اب آگے بڑھتا ہوں. اب اور چیزیں کیا حدیث شریف میں حدیث پیرانے پیر جو آج سے تقریباً 1000 سال ہے امت کے اولیاء اللہ مانتے ہیں. پچھلا مشہور خود طالبی صفحہ 429 پر پورے دلائل دی ہے. پھر لکھے ہیں آخر میں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. اب پینا نے بھی مطلب آپ کی مرضی. اب سرکاروں میں حدیث مسلم کے لیے رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو آنکھ سے دل سے دیکھا ہے. لیکن حدیث میں رأیت ربی فی حسن سورہ، لیلۃ المیراج فی حسن سورہ، رأیت ربی لیلۃ المیراج فی حسن سورہ، میں نے معراج کیا اپنے رب کو دیکھا ہے. اب جھگڑا تو کرنا نہیں ہے، علماء نے یہ جھگڑا نہیں، یہ بہتر بیدار ہوا ہے. بعض روایات سے اختلاف جھگڑے معراج پکا ہوا ہے. ظاہر بات ہے خواب میں نے تو برا کیوں، برا ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سوال یہ ہے، بی بی عائشہ کا فرمان ہے تو بولے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کا اپنا اجتہاد ہے. چنانچہ روایت میں آیا ہے صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کو دے دے؟ نام رائی تو ہمارے، ہاں میں اللہ کو دیکھوں. بی بی عائشہ پوچھے، سرکار خاموش ہو گئے. یا رسول اللہ میرے کو نہیں ہو رہے. اور میں اے صدیق، عائشہ کم سی لڑکی ہے، اگر ان سے اللہ کا دیدار بیان کیا جائے تو اللہ کی کو صورت وضو کرے گی، اللہ کی صورت نہیں. خیر جھگڑ والی ہے، میراج کا واقعہ ہوا، نماز میں لیے آگے بڑھ گئے. اب جو ہے وہ اور بہت سے دلائل ہیں، تھوڑا واقعہ بن کے جو کہ تفصیل کرتے ہیں آگے بڑھتا ہوں. نبوت کے 12ویں سال ہجرت سے 1.5 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جمع دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی آنکھوں کو آگ کے تلووں پر ملنے لگے، جس کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوئے. اللہ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. چنانچہ اس وقت تمام فرشتے، جنت کی حوریں، تمام پیغمبروں کو حضور کے استقبال کے لیے تیار کیا گیا اور تمام قبروں سے عذاب کو موقوف کیا گیا اور آپ کے لیے وہ راہ لایا گیا. آپ وضو فرمائیں اور براق کو سفر ہوئے. جبرائیل نے لگا پکڑی، میکائیل کا تھاما، دونوں جانب حضور کے 80,000 فرشتے نور کی قندیلوں کو لیے ساتھ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے برزخ کی خبر کا. یہ اہم علمی مسئلہ بول کے آگے بڑھتا ہوں. میں ایک فرقہ اللہ معاف کرے گا، حدیث بھی یہ مانتا ہوں، اہل قرآن پاکستان میں جانا ہے. قرآن میں خود اللہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. قرآن میں احکامات ایک تفصیل حدیث میں دیا ہے، واتبعوہ، نبی کی پیروی کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو کہ لے لو ہمارے. تو سیکنڈ بنیاد حدیث ہے. بغیر حدیث کے قرآن عمل ناممکن ہے. قرآن میں نماز پڑھو، کتنے پڑھو، کیسا پڑھو، حدیث ہوتا. اب کیا کریں گے؟ بدنصیبی ہے. بھائی یہاں بھی تھوڑا پہلے قرآن حدیث یہ مانتے ہو، سب مانتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے. کیا کریں؟ اللہ توفیق دے. میں تجھے عرض کرتا جا رہا ہے. تو وہ لوگ بھی جو ہے
قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، قبر کا عذاب نہیں، کیونکہ قرآن میں نہیں، قبر میں عذاب ہوگا کچھ بھی نہیں ہے، قیامت ہی ہو. تو قرآن کی ایک آیت سے دلیل لیتے ہیں، قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين، قالوا ربنا امتنا سنتين، کہ اے اللہ تو نے ہم کو 2 موت دیا 2 زندگی دیا. تو قرآن میں ایک زندگی یہ، ایک زندگی میں قیامت میں. قبر کہاں سے آئی؟ میں تشریح کرتا ہوں. مفسرین جو لکھے ہیں کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے جبکہ تم مردہ تھے پیٹ میں. فاحیاکم، اسی نے زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر موت دے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ. ثم یحییکم، قبر میں زندہ کرے گا. ثم یحییکم، پھر اڑائے گا. نہیں مانا تو علماء نے کہ علیحدہ تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ زندگی تو ہے قبر، لیکن جسم ساتھ نہیں. ایک قسم جو ہے ادھوری زندگی ہے، نامکمل. اس طرح اور علیہ بات کی ہے قبر کا ثبوت جو لوگ قرآن سے بھی ہے. اب علماء سے پڑھتا ہوں، قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان لوگوں کو موت کے بعد قیامت تک کے برزخ بنانا ہے. اب ایک حدیث ہے، حضرت حدیث شریف آیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے اتنا روتے تھے داڑھی بھی جاتی تھی. لوگوں نے چاہے قیامت کے خوف سے قبر کے لیے رو رہے. فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، موت کے بعد ہی آخرت شروع ہو گئی. پھر دنیا والا قبر، پھر دنیا والا آخرت، پھر دنیا والا آخرت. تو موت کے بعد ہی آخرت شروع ہو جاتی، الگ تو نہیں. اب آپ یاد دیکھیے قرآن میں آیا جو فرعون بولا خدا ہوں دعویٰ کیا، ہزاروں اللہ پانی ڈبا دیا، فرعون ڈب کے مر گیا. آگے ہوا سورہ مومن پارہ 24 سورہ مومن فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اس کے ساتھی صبح اور شام قبر میں دوزخ کی بھاگ کیا، دوزخ پہ پیش کیے جاتے ہیں. حدیث میں آیا ہے وہ بات قرآن ہے کہ صبح شام مردے کے سامنے اگر دوزخی ہے دوزخ کی بھاگ پیش کی جاتی ہے، جنتی ہے جنت کی، وہ بات قرآن میں آ گئی. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اس کے ساتھی صبح شام، قرآن ہے منکر کافر، صبح شام دوزخ کے سامنے پیش کیا بھاگ رکھتی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوهَا أَشْرَ الْعَذَابِ، جب قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ ان کو دوزخ میں ڈال. تو قرآن سے اپنی مانے کیا کریں گے؟ تمہارا عذاب قبر ہے، برزخ ہے، سوال جواب ہے، اور بہت سی آیتیں ہیں قرآن کی. اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ قبر کی عالم میں، برزخ کی عالم میں سرکار باتیں من مات قامت قیامتو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. حدیث سرکاری من مات قامت قیامتو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. قیامت شروع، اب 2 قیامت، ہمارا حساب ختم، دنیا میں گئے ختم. اب دیکھیے سرکار دوبارہ ہم کو برزخ کی سیر ہوئی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا سزا ہو رہی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے کیا سزا ہو رہی، جو روزہ زکوٰۃ دیتے قتل کرتے قاتل ہیں، متکبر ہیں، سود خور ہیں، مختلف سرکار کو عذاب دکھایا جائے. یہ دیکھتے ہوئے سرکار پہنچی بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں، جہاں پورے انبیاء موجود تھے. سرکار سلام کیے، یہاں جبرائیل اعظم اذان دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کی نماز پڑھائے. اس کے بعد سارے پیغمبر گھیر لیے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ،
داؤد سلیمان عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر تقریر دے خطبہ دی ہے، آخر میں حضور ایسا خطبہ دی ہے پورے پیغمبروں پر آپ کی فضل ظاہر۔ اس کے بعد روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ ایک میں شراب، حضور دودھ کو پسند کیے۔ جبرائیل کہ رسول اللہ آپ نے فطرت اختیار کی، اگر شراب پسند کرتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ دودھ فطری چیز ہے، آخری بیماری بھی ہے، مرنے کے قریب ڈاکٹر بولتے کچھ مت دو، دودھ دو، فطری چیز ہے، شراب غیر فطری ہے۔ یہاں سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فرشتے کے ساتھ آسمان پر روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان میں پہنچے، جبرائیل علیہ السلام کھٹکا دیے، کون کہیں فرشتے؟ جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ ہر آسمان پہ ہو رہا ہے۔ مقصود بتانا یہ ہے کہ نبی کو جو ہے کون بلایا؟ اللہ بلایا۔ یہاں ہم دیکھتے دعوتوں میں رکے دیتے بھائی، گئے دیکھتے تھے لوگ گرنا کھا لینا، ایسا گرنا اللہ مان کبھی بھائی کوئی چیز ایسی چیز مل رہی بھائی زندگی میں پہلی بار کھا رہے تو بات صحیح ہے، 50 بار کھا رہے مرغی مچھی فکر ایسا بھاگ رہے، ارے رکا دیا، خطبہ ہو رہا بھاگ گزار، رکا دیا بیچارہ دعوت، اس کو مبارک بھی نہیں، خطبہ ہو رہا نکاح کا گزارے کر اللہ معاف کرا، ایسے اللہ معاف کرے، ایسی کو غریب رہتی اور آدھا کھا رہے آدھا پھینک رہے، آدھا کھا رہے آدھا پھینک رہے۔ تو یہاں سب پتا ہے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ بلایا، یہ بتانا مقصد تھا کہ یہاں ظاہر کرنا ایسی شان کے ہیں، اپنے سے نہیں جا رہے، خود نہیں جا رہے، اللہ بلایا۔ پھر وہاں دروازہ کھولا تو فرشتے گئے، مرحبا ہو نیک نبی پر، وہاں پر ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے، یا رسول اللہ یہ آپ کے جد آدم علیہ السلام، سلام کیجیے مبارک بیٹے کو، مبارک نبی۔ پھر جو ہے وہاں فرشتے دیکھے کہ بے شمار فرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت میں، یا رسول اللہ جب سے آسمان بنے ہیں یہ فرشتے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تھکاوٹ نہیں، نیند نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، ہگنا نہیں، فرشتہ ہے تو یہاں فرشتے 80 سال عمر، 80 سال سالہ، بھوک نہیں، پیاس نہیں، کیا چاہتے اللہ کو کیا جانتے؟ فرشتے کو نہیں سمجھ سکتے ہم، فرشتے ہیں بھائی، ہے ساتھ 90 سال تھکتے نہیں، سوتے نہیں، چاہتا اللہ کی طاقت قدرت اللہ ہی آتا۔ حدیث چل گیا سرکار و احمد ہے لا مصیب سنا کا، یا اللہ میں بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود بنایا، تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، تو ویسا ہی ہے خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ عقل کا ایک چیز بھی عقل میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیے قرآن میں بیان کرا اللہ تعالیٰ، اور کئی مثال دیا، ایک بت کے آگے بڑھتا ہوں میں، فرمانا کہ وَإِنَّ لِلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، لیے انعام میں عبرت اللہ ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ہم گوبر، پیچھے گوبر بھرا ہوا ہے، آگے خون، اس پہ جو دودھ نکالتے ہیں پلاتے ہیں ہمارے، بہت مفید ہے۔ جانور کاٹیے بھینس کو، ایک قطرہ دودھ کا نہیں، پورا خون ہے یا گوبر ہے، وہ طاقت کون سی ہے، ٹھنڈ میں آتی دودھ بن جا رہا، وائٹ ہو جا رہا، مفید، بے حد فائدہ مند، اس سے گھی، اس سے دہی بڑی بنتا۔ آخر بیماری آ گئی، مرنے کے قریب، ڈاکٹر بولتے کچھ مت دو، دودھ دینا، کون بنا رہا؟ تو وائٹ خون کو دودھ کون بنا رہا؟ عقل نہیں آتا، بناؤ امریکہ لندن دنیا میں جو خود بناؤ نہ بولتے، مختصر یہ ہے کہ جو ہے وہاں پر آدم علیہ السلام فرشتے کھڑے ہوئے عبادت کریں، جبرائیل نے کیا رسول اللہ جب سے آسمان بنے ہیں فرشتے عبادت کریں۔ حضور کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے نماز میں قیام کو فرض کیا، نفل نماز جائز ہے، فرض واجب کھڑے کے پڑھنا ضروری، وقوموا للہ قانتین، قرآنی ہے کھڑے کے پڑھو۔ اگر بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے،
تو کھڑے بولا قیام پر سے دو باتیں اپنی گھر میں عورتوں کو بولنا، عورتوں لیڈیز، غریب گھر کی عورت ہو، امیر ہو، گوری کالی ہو، ایک بیماری اکثر عورتیں بیٹھ کے پڑھتے نماز، کیا بیماری ہے؟ عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتے، بولنا بیمار ہے تو مجبوری ہے، اچھا خاصے بیٹھ کے پڑھتے، نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بیماری عورتوں میں کیا ہے؟ اسلامی ہے السلام علیکم، بت پرست سے تو اس کو نمسکار بولو، گڈ مارننگ بولو، جو جب مسلمان جب ملیں گے السلام علیکم کیا بولنا، اور تو کیا کریں دیکھیے غریب گھر کی ہوگی کیونکہ آداب چلی رہتی، آداب 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 رکتا نہیں، ارے آداب مسلمان السلام علیکم نے کہا۔ اور ایک بات ہے، ایک مسلمان ہے السلام علیکم ہو گیا پورا، ایک ایک کو یوں کرنا نہیں، اور ایک ایک لائن سے ہاتھ پوری عورتیں ہیں آداب آداب چلا۔ اب بولے بعد میں مول صاحب بولے ایسا نہیں ہے، اوہو امریکہ جا گیا غرور آ گیا، قریب آ گئی ملی تک نہیں، مول صاحب بولے ایک ہی سلام کر رہا ہے، اچھا سکھا رہے، مول صاحب بے ادبی سکھا رہے، گھانٹی ہو گئی، بولے امریکہ جا گیا آ گئی، وہ دور سے السلام علیکم بول رہی ہونے، قریب نہیں آ رہی، ارے پریشانی نہیں، یوں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یوں عجیب تماشا ہے، کیا بولے السلام علیکم، اور ابھی نے کہا لوگ سلام بنانا ٹھہرتا ہے، سلام کرتا ہوں نہیں ٹھہر، بس جو کر بیوقوف گدا ہے، جو سلام کرا سرکار حدیث ہے السلام علیکم 10 نے کی، رحمت اللہ 20 نے کی، برکات 30 نے کی، مغفرت 40 نے کی حدیث ہے۔ جو سلام کرا اس کے ثواب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور سرکار مانتے ہیں جو سلام میں پہل کرا وہ تکبر سے بری ہے، اللہ کا تکبر، اور جو پہل کرا وہ افضل ہے۔ اب کھتے نہیں تھے میں نے سلام کرتا، کیا ہو گیا ہے، ارے بدنصیبی بھائی، کو صحابہ کرام کسی کو موقع نہیں دیتے، ایسے تھے کیا ایمان، تو ایک صحابی بولے کہ یہ فلان نہیں ہے، اسے سلام کا موقع دیتے نہیں، دل کے السلام علیکم بولتے، گزارے تھے جھاڑ میں چھپ کے، جھاڑ کے اندر سواری آگے بڑی، کس سے آگے السلام علیکم، یہ ایسا کرے کیا کریں گے، بولے آپ سلام کا موقع تو نہیں، پہلے آپ سلام کر دیں، وہ تھا چلتا کل باتیں پہنچی ہیں، تو خواتین بولنا ایک تو کھڑے بھی نماز پڑھو، دوسرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بت پرست سے تو نمسکار بولو، انگریز سے گڈ مارننگ بولو، پرواہ نہیں، مسلمان لے کے تو اب آگے بڑھتا ہوں، دوسرے آسمان پر تشریف لے، کوئی سوال جواب ہوا، دروازہ کھولا گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور دیکھا حضور نے کہ بے شمار فرشتے رکوع میں اللہ عبادت کر، حضور کو آدھا پسند آ گئی، اللہ نے نماز میں رکوع فرض کیا، پھر تیسرے آسمان پر گئے، انبیاء کرام ملاقات، فرشتے عجائبات دیکھے، کیا عجائبات، حدیث ہے کہ پہلا آسمان یہ زمین سے اتنا بڑا ہے جیسے بڑے میدان میں ایک گولا ہے، دوسرا آسمان اس سے اتنا ہی بڑا ہے، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پھر قاعدے میں چوتھے عدالت سجدے میں تھے، فرشتے پسند آیا تو اللہ فرض اس کا چوتھے قاعدے میں فرشتے پسند آ گئے، تو قاعدہ بھی آخری قاعدہ فرض، ایسے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان میں پہنچے، تو وہاں دیکھے کہ ایک بزرگ ہے، ایک گھر کو سونے کی کرسی لگا کر بیٹھے ہیں، بے شمار چھوٹے بچے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی رسول اللہ آپ کے جدی امجد دادا ابراہیم علیہ السلام سوائے 6 نبیوں کے سارے پیغمبروں کی اولاد میں، ان سے پہلے کے 6 جوڑے ہمارے حضور کی اولاد میں، بنی اسرائیل موسیٰ سب کی اولاد میں، یہ آپ سلام کریں، مبارک آئے محمد اپنی امت کو میرا پیغام ہو جاؤں، زمین جنت کی بیٹی ہے، اس میں باغ قضا لگتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ پڑھنا، جتنا بڑے باغ ہے، سبحان اللہ ہر عیب سے اللہ پاک، والحمدللہ ہر تعلیم اللہ کی، ولا الہ الا اللہ اللہ کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر اللہ سے بڑا ہے، اللہ کی بات ہے، نماز بھی پڑھتے ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت 33 بار 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ، تیز نماز کے بعد، تو یہ یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں وہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں. پتا کہ یہ بیت المعمور اس کعبے کی یہ کعبہ ہے صرف میں اوپر 7 فرشتوں کا کعبہ ہے. بیت المعمور قرآن میں ہے سورۃ طور میں بیت المعمور قرآن میں ہے. پتا گیا کہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جو فرشتے طواف کر لیتے ہیں قیامت تک کی ان کی باری نہیں آتی. حدیث شریف میں سرکار دو عالم کہ پوری مخلوقات کے 10 حصے ہیں. کتنے حصے؟ 10 حصے. ان میں 9 حصے فرشتے اور ایک حصے میں پوری مخلوق ہے. آدم علیہ السلام قیامت تک کہ پورے انسان چرندے پرندے درندے کیڑے ایک حصہ ہے. 9 حصے فرشتے ہیں. یہاں پر فرشتہ آنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے فرشتوں کی امامت کیے. امام الملائکہ خطاب ملا یا اللہ جزا فرشتے یہاں پر پہنچ رہے ہیں میری امت کے لیے مقرر جمعہ ملا. جمعہ یہود و نصارہ کو جمعہ ملا. وہ یہودی ہفتہ مقرر کر لیے عیسائی اتوار. ہمارے دور میں بھی عثمانی قائم تھی بادشاہ آخری بادشاہ 200 سال حکومت تو جمعے کو چھٹی ہوتی تھی. قرآن واقعی ہے جمعے کو چھٹی ابھی بھی گھر آ گئے ہفتہ میں کر لیا. خیر بات یہ وہاں سے 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پہنچے. بتایا کہ رسول اللہ بیر کا جھاڑ سدرہ بنے بیر کا جھاڑ منتہا آخری مقام. یا وہاں جھاڑ ہے اس کے پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کاج جیسے ٹہلیاں سونے کی. پھر وہاں پر ایک نہر ہے ایسا بہترین پانی اس کا دودھ کے جیسا سفید اور شہد سا میٹھا اور منہ سا خشرا. یا حوض کوثر ہے. قیامت کے دن آپ کی امت جس سے پی سراب ہوگی. جو ایک بار پیے گا ایک گلاس پھر جنت میں جانے تک پیاسی لے لے گی. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت ایسی پیاس ہوگی زبان لگ جائے گی. بعض کا پسینہ یہاں تک آ جائے گا بعض کا پسینہ گھٹنے تک آئے گا. اللہ بچائے. ایک شیشہ ایک گلاس پی گے کوثر کا تو بھی جنت میں تک جاتے ہیں. پھر یہاں سے اب تک جبرائیل یہاں تک جبرائیل ساتھ تھے مسجد حرام سے. وہاں سے واپس سدرۃ المنتہا سے واپس اترنے لگے. حضور کچھ سبب بھی واپس ہو جا رہے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے ایک پل اڑوں گا اوپر تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. سکر اکیلے ہو گئے. وہاں سے غیب سے ایک نورانی انتہائی ہرے رنگ کی چمکدار مصطفیت حدیث رف رف سرکار سوار ہوئے اور رف رف حضور کو نور کے 70,000 پردے طے کرنے کے بعد عرش قریب پہنچ وہ بھی غائب ہو گیا. رف رف بھی غائب. آواز آئی ادعو یا محمد ادعو یا محمد. حضور عرش پہ پہنچے. حدیث شریف میں قرآن میں بھی آیا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ دو کمانے اس سے زیادہ قریب. جگہ رماتے ہیں میں نے عرش پہنچ کر عرش اعظم میں پہنچ کر ایک امر عظیم دیکھا جس کو زبان بیان نہیں کر سکتے. مجھ کو علم اولین آخری دیا گیا میرا دل نورانی ہو گیا اور میرے رب نے مجھ کو وہ دکھایا جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور میرا ڈھونڈا ڈھونڈا اللہ کی ملاقات میں میں ہوں. پھر کیا کیا رہا تو اللہ جانتا. جو ہے سرکار جو ہے اے حبیب 50 درجے فرض اور کیا چاہتے ہیں یا رسول اللہ امت کی بخشش کیا ہونا چاہیے تھا. یا رسول اللہ 11 بیویاں ہیں اتنے بچے ہیں ہر بیوی کو 4 محل جنت میں ہونا. فاطمہ کو 8 محل ہونا خدیجہ کو 10 نہیں. تاریخ ہماری نبی بتائیں تو کسی حدیث سے نہیں ملے گا کہ سرکار دعا کر امت کی بات ہمیشہ امت. علماء لکھے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بے غرض
احسان کرنے والے چاہنے والے حضور محسن اعظم بے غرض تم کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اے حبیب آپ کے لیے 70,000 بخش دیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں چاہتا، امت کی بخشش 70,000۔ ابھی کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں چاہتا ہوں، اولاد ابھی نہیں، 11 بیویاں 4 بچے، امت کی بخشش۔ فرمایا کہ اے حبیب اگر آج ہی سب کو بخشوا لیں گے، کل قیامت میں کیا مزہ آئے گا؟ قیامت میں سب کے سامنے شان ہوگی، کروڑوں کی شفاعت کریں گے آپ۔ حدیث سے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اللہ بھول جاؤں میں، حضور جب عرش پہ پہنچے، دیکھے سیدھی علی نے ایک وائٹ برقع اوڑھے کھڑے، برقع اوڑھے، دکھ رہا کہ خالی وائٹ غلاف، یا اللہ یہ کون ہے؟ وہ ویسے قرنی ہے، سرکار بھی نظر نہیں آ رہے۔ اس نے مجھ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھ کو اپنی تمام مخلوق سے چھپا دے۔ آج ہر چیز دکھاوا ہے، اخبار میں فوٹو، یہاں بھی دکھاوا، وہاں دکھاوا۔ اخلاص اللہ کے لیے، ہر کام میں جو اللہ کو راضی کرا وہ بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں 7 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کوئی سائے نہیں۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ چھپا کے ایسا خیرات کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، جتنا چھپا کے اس کی ہمیں بڑے بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ دیا ہے کہ ایسا عبادت کرتے چھپا کے، ان کی بیوی بچوں کو خبر، جتنا چھپا کے کریں گے ان کی اہمیت۔ دکھاوا نہیں ہونا ہے، آج کل ہم چیز دکھاوا، گاڑی کا شو، کپڑے کا شو، سکرمات انہ یسیر علی آئی شکر، تھوڑا دکھاوا بھی شرک، تھوڑا دکھاوا بھی شرک ہے۔ ہم اتفاقی کو دیکھ لیا بولا آپ کی نیت کیا رہنا ہے؟ لوگ سننا، لوگ آوا بیگا، اللہ راضی ہونا۔ انما الاعمال بالنیات ہے، بخاری حدیث، سارے اعمال کا نیت پر ہے۔ نیت کیا رہنا؟ اللہ راضی۔ لوگ دیکھیں اخبار میں آ جائے شیطان ہے وہ، ارے موسیٰ اخبار میں جو میں اتنا نام ہوتا، شیطان ہے وہ، ابلیس۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مقدمہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، ایک شہید کا لڑکے مر گیا، آئے گا کیا کر آئے بندے میرے لیے تو؟ سرکار ہمیں یا اللہ تیری راہ میں لڑا، تیرے لیے مر گیا، جھوٹا ہے تو، میرے لیے نہیں لڑا، اس لیے لڑا لوگوں میں بہادر مانا جائے۔ بلہ میں گیا دوزخ، دوسرا آئے گا عالم قاری کا، یہ بہت اچھا نیچ ہے۔ اے بندے علم کیا کریں؟ یا اللہ علم نہیں سیکھا، تعلم علم وعلم قرآن، میں علم سیکھا، قرآن پڑھتا تھا، میرے نہیں پڑھا تو، اس لیے علم سیکھا، لوگوں میں عالم کہلوائے، لوگ سمجھ گئے، بدلہ مل گیا۔ منہ کے بل فرشتے دوزخ میں۔ تیسرا سخی آئے گا، اے بندے جس کو مال دیا پیسہ کیا کرا؟ تیری راہ میں ہزار خرچ کیا، میرے لیے نہیں خرچ، جھوٹا ہے تو، جھوٹا ہے، میرے لیے نہیں خرچ کرا، اس لیے خرچ کرا، لوگوں میں سخی مانا جائے۔ لوگ سمجھ گئے، بدلہ مل گیا دوزخ میں۔ دیکھ رہے بھائی، عمل میں اصل اللہ راضی ہونا، اسی لیے جتنا چھپا کے کریں گے اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز۔ تہجد رات میں اٹھ گئے آپ، بیوی سو رہی، بچے سو رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیا سکون سے نماز ہو رہی۔ بات مقصد یہ ہے کہ سرکار فرمائے کہ وہ ویسے کرنی ہے، مجھ سے دعا کیا تھا یا اللہ مجھ کو مخلوق تو چھپا دے، سوائے تیرے کوئی مجھ کو نہ پہچانے۔ ہم نے دعا قبول کر لی، سرکار بھی نہیں دے۔ آج کہاں ہے بھائی؟ اخبار میں بولتے اخبار میں فلاں ایک خطیدار کانگریس کی بائی ووٹ کرنے تھا حقوق، کیسا بھی اخبار میں آتے رہنا، دیکھو اخبار شوق ہے، اللہ اخلاص، اللہ اخلاص، ہم دکھاوا شو تعلیم فائدہ نہیں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی مکی، پھر واپس آئے چوتھی آخر میں موسیٰ علیہ السلام کیا بلایا ہے محمد،
50 نمازیں. حضرت موسیٰ بولے جا کے کم کرائیے, بہت نمازیں. آپ کی امت کمزور ہے, نہیں پڑھتی. میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھی, آپ کی امت اور کمزور ہے. گئے 5 کم ہو گئے, پھر آپس آئے کم کرائیے, ہوتے آئے 25 15 20 5 ہے. فرمایا موسیٰ نبی ہے کیا دماغ, 5 بھی نہیں پڑھتی امت آپ کی نماز, 5 نماز بھی نہیں پڑھتی اور کم کرائیے. میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزما. اب دیکھیے جمعے میں بھی نہیں آتے, جمعے میں بھی نہیں گئے, زندہ باد. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, زندہ باد. نماز نہیں پڑھتے, نماز پڑھتے نہیں. قوالی میں پرانے ہمارے دے پیسے پھینک رہے, اور شادی میں ناچ رہے, نوٹا پھینک رہے, نماز نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں نبی کا دماغ مہاراج بھی زیادہ ہے, نہیں پڑھتی اوپر کب بنائیے. بڑی بڑی تھوڑا 5 منٹ. میری پھوپھی کے پوترے ہیں, اتفاقی ملاقات ہو گئی, آتے رہتے ہیں. ہماری والد صاحب کی بہن کے پوترے ہیں. ختم ہونا تھا تھوڑا ہے قدم بس بس بڑی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. میں اب عرض کر رہا تھا کہ 5 نمازیں ملے. پھر اللہ فرمایا اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کے برابر ہے. پھر میں حضور میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے 1 نیکی دی. ارادہ کر لیا, نیکی لیا کر لیا تو 10 نیکیاں کی آتی ہیں, اور برائی کا ارادہ کیا تو برائی لکھی نہیں آتی. کر بھی لیا تو 1 لکھی آتی. ابھی ایک حدیث آیا ہے سرکار دو عالم کا فرمان, یہ 2 فرشتے ہیں کرام کاتب. یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے. کیا ایسا ہوا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے والے پر حاکم بنایا. انہیں حاکم ہے. جیسے ہی بندہ گناہ کرتا ہے یہ فرشتہ لکھنا چاہتا, یہ فرشتہ ٹھہر جاؤ, نیکیاں والا فرشتہ ٹھہر جاؤ, اس کے نیکی کرنے دو. رک جا. جب نیکی کر لیا تو 1 نیکی کے 10 گناہ لکھتا ہے کہ 1 گناہ میں 1 نیکی کر رہی, الٹا 9 نیکیاں لکھتا ہے. کیا ایسا قرآن آتا ہے. پارہ 12 سورہ ہود, پارہ 12 سورہ ہود. اللہ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. قرآن آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جب کبھی تجھ سے گناہ ہو جائے, جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا لے. تو عمدن تو نہیں کرنا گناہ, اتفاقی ہو فوراً خیرات کرو, کچھ کھانا کھلا دو, فوراً نیکی کرو. تو بتا دیں کہ جو ہے جنت کی سیلری, جنت کے دروازے لکھا ہوا تھا کہ جو بھیک مانگتے ہیں ثواب 10 گنا, قرض دار ہے تو اس کو 18 گنا. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, قرض دے رہا تو 18 گنا ثواب, پورا خیرات دے رہے تو 10 گنا. عرض کیا فرمایا اللہ اے حبیب یہ مانگنے والا ہے اس کو عادت پڑی ضرورت رہی نہ مانگتا ہو, اور قرض دار جو ہے جب تک سخت ضرورت نہیں مانگتا. حدیث میں ایسے کلمہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں لڑ کے مر گیا, پھر زندہ کیا گیا, پھر شہید ہوا, پھر زندہ کیا گیا, پھر شہید ہوا, اس کے بعد بھی اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے جب تک وہ قرضہ ادا نہ ہو وہ جنت رہ جائے. فقہ میں بھی آیا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہے سب سے افضل قرض دار کو دینا ہے. تو فرمایا یہ وجہ ہے. سکا نمائے کہ اے بلال کیا بات ہے
جنت میں میرے آگے آگے تمہارے کھڑانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت بلال کیا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. تحیت الوضو دوسرے سرکار آگے بلال کیا کھڑانے کی آواز ہے. حدیث شریف آیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال جائیں گے. کیسا؟ جنت کی اونٹیاں ہوں گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی میں رہیں گے, اونٹی لگام پکڑیں گے, پہلے پیر پڑے گا جنت میں بلال کا. غلام اسلام گھنٹوں مار کھائے, اسلام گھنٹوں آگ پہ لٹا دیے کافیہ ننگا کر کے, پیٹ چربی پگھل رہی, اسلام نے چھوڑے. تو اسلام میں ایمان یہ ہے کہ پیسے کی نہیں ہے, نہ خاندانی ہے. ایک واقعہ اس کے موقع آگے بڑھتا ہوں میں. گاؤں والا گورا کالا غریب ابھی نہیں, ہم بنا لو. ماں اللہ کے پاس ایمان کی نیکی کی قیمت ہے. شہر گاؤں نہ گورا نہ کالا. یہ واقعہ ہے حضور کے پردہ لگو صدیق اکبر پھر عمر فاروق خلیفہ ہو. عمر فاروق خلیفہ ہو آخری 23 سال میں ابو سفیان وغیرہ آخری خلیفہ لے کے گیا. جب مکہ فتح ہو گیا, حضور کو غلبہ ہو گیا, جب مسلمان ہوئے تو خورے کا سردار ابو سفیان قبیلے خورے کا سردار, تو حضور عمر فاروق بیٹھے رہے, اسلامی بادشاہ بیٹھے رہے. ابو سفیان آیا بیٹھا, بہت دیر بیٹھا بات ہی نہیں کرتے, کہیں کو ہے خاموش. ابو سفیان سردار بیٹھا ہوا ہے, عمر فاروق بیٹھے رہے بادشاہ اسلامی, کہیں کو ہے خاموش. اتنے میں حضرت بلال آئے, فوراً عمر فاروق کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے, ہاتھ پکڑے. او بلال کیا بات ہے, بات بڑھا دی, یہ ان کے کام پورا بھیجا دیے. ابو سفیان بولا کہ میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں, میرے کیا کام ہے, آپ بات نہیں کر رہے. ایک بلال حبشی غلام آیا, کھڑے ہو گئے, ہاتھ پکڑ کے بال بٹھائے, کام کرے. فرمایا عمر فاروق نے یہ شخص اس وقت سے مسلمان ہے, یہ شخص اس وقت سے مسلمان ہے جبکہ اسلام کا کوئی مددگار نہیں تھا. اب تم آپ اسلام لائے ہو, اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب ڈنڈا پڑا, مکہ فتح ہو گیا, سرکار کا غلبہ ہو گیا, تم اب اسلام لائے ہو, اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں. تو گورا کالا قبیلہ نہیں, خدمت اس کی جس کی نیکی ہوا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ جو عمر سرکار میں کہ اے عمر فاروق, اے عمر, جنت میں ہاؤس پر تمہاری حور وضو کر رہی تھی, تم کو جو حور ملنے والی ہے وضو کر رہی تھی, تمہاری غیرت یاد آئی, منہ پر ڈالیا. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان, آپ میری حور کو ضرور دیکھنا تھا, آپ پہ غلط کروں گا میں. اور موسیقی میں کہ جنت کے تفصیلات کو اہلی آئے سرکار کے دیکھیں کیا کہ بہت چیزیں. پھر دوزخ کے طبقے دکھائے گئے, ایک اتنی تیز آگ ہے, ایک آگ کو دوسری آگ کھا جائے, آگ گال کھا جانا. اور جو ہے پورے طبقے دکھانے کے بعد آخر میں ایک طبقہ چھپا دیا, اور اس طرح آئے داروغہ دوزخ یہ دکھاؤ کیا ہے, چھپا رہے تھے, اٹھایا, یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ, آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کیے بغیر گئے, توبہ کر کے مرنا, روز توبہ کرنا, معافی مانگنا. باتیں موسیقی میرے بھائی, دنیا گزرنے والی ہے, آخرت دائمی ہے. گزاری اللہ کہ آج کم از کم عہد کریں, کم از کم زندگی بھر جیسے جمعہ پڑھتے ہیں 5 نمازیں پڑھیں گے. اسی رات سرکار تشریف لائی, مشاہدہ کرنا ضرورت, 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں, نہ سرکار ہمارے درود کے محتاج ہے, ہم اللہ کے رحم کے محتاج, سرکار کی شفاعت ہے. نماز پڑھنا ہے, بے نمازی کو دے دے سرکار, فرشتے سر اتر رہے بار 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 بار. ماں باپ کی طاعت حلال روزی ہے, اللہ بچائے باتیں پہنچی ہے, سننا آسان ہے, عمل مشکل ہے. اللہ ہم کو توفیق دے کر دے. اور خاص بات یہ بھائی, ہمارا ایمان ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان میں اللہ کا ہے انہیں اسلام, دل سے قبول کر کے زندگی پر عمل کرے تو میرے بات انشاءاللہ کامیابی.
قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرو اسلام میں مرو۔ تو اسلام پہ اب اگر علم ہونا ہے تو اصولاً علم دین سیکھنا چاہیے، کم از کم پرائیویٹ جا کے مرو بھی نہ۔ ہر زمانے میں علماء کرام عوام کی آسانی کے لیے کتاب لکھی ہے، چنانچہ کتاب آئی ہے تعلیم اسلام سبحانہ من الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے، سارے انبیاء اولیاء صحابہ اہل بیت اولیاء کے صدقے وسیلے سے، اپنے اسماء حسنی اسم اعظم اور قرآن سے محض ابو اکرم سے یا حی یا قیوم یا محمد یا محمد، ہم سب کے یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے، تمام مقاصد پورے فرمائیے۔ دعا یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں فتنہ لگا ہوا ہے، کرونا کا فتنہ ہے، کافی لوگ تعداد میں وفات پا رہے ہیں، ہم تو بھی مدد فرمائیے، ہم گناہگار ہیں، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، ہم کو گناہوں سے بچا لیجیے، ہر گناہ سے بچائیے، ہر نیکی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گناہ محدود ہیں، آقا فضل اللہ محدود ہے، ہمارے گناہ مت دیکھیے، اپنے علام و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما کر دنیا کے، آخرت کے، موت کے، قبر کے، قیامت کے تمام فتنوں سے تمام دعائیں فرمائیے، ہر گناہ سے بچائیے، ہمارے عمل خراب میں ہم تو نیک آمد ہو یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائی اس وقت جو آئے ہیں، بزرگ بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، نہ شہرت نہ بیٹھا، ان کی سے یہ مرحوم ہے، ان کا انتقال ہوگا، دعا جی یہ مرحوم ہے، ان کی مغفرت کے لیے، عبدالرشید صحت کے لیے۔ اچھا میرے بھائی جتنے ہمارے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی بخشی فرمائیے، اور جاوید بھائی جو ہے خصوصیت کے ساتھ ان کو مغفرت فرما کر جذب اعلیٰ بھائی اور جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، بالخصوص عبدالرشید صاحب کی بیان سے اپنے کرم سے اللہ دعا ذریعہ ہے، شفا کیا ہے، شفا عطا فرمائیے، جتنے بھی اور باقی بیماری جتنے لوگ یہاں بنائیے اللہ کون کون سے بیمار شفا دیجیے، جو گزر گئے ہیں مغفرت فرمائیے اللہ، خاص علی بھائی اور جو آج ہمارے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہیں، بچیاں بھی کرنے لگا دی، اور جو قرضہ ہے اللہ فرما دیجیے، بیماریاں شفا عطا فرمائیے، گناہ معاف فرمائیے، یا اللہ ایک کو نیک کر دیجیے، دنیا کے، آخرت کے، موت کے، قبر کے، قیامت کے فتنوں سے، شیطان کے فتنے سے، نفس امار کی حفاظت فرمائیے۔ ایک والے کمیٹی کے لوگ بے غرض ساتھ دے رہے ہیں، خدمت امتحان کی خدمت قبول فرمائیے، باقی اراکین کون کو نہیں اللہ جو ساتھ دے رہے ہیں سب کو آپ سے نصیب دیجیے، سب مقاصد کو فرمائیے، عمر میں برکت، عمر میں ایمان میں ایک اور نیک کر دیجیے، باقی تمام حاضرین جو آئے اللہ آپ کے لیے آئے ہیں سارے مقاصد فرمائے۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکرات الموت فاغفر لنا اجمعین وارحمنا اجمعین وتقبل اعمالنا برحمتک یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔